اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اے میرے بندو سنو، اللہ مثال بیان کرتا ہے، بے شک یہ سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، اس راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے پر گامزن رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس کے آزو بازو بھی چند شارٹ کٹ راستے ہیں، شارٹ کٹ راستے ہیں۔ بس لوگاں بولتی ہیں اتنا لمبا سفر کر کو جنت میں کہیں جانا، یہاں شارٹ کٹ راستے اڑی مار کو پیران کو پکڑ لیے، پیرا ہم نہ لے جنت میں جاتی۔ یہاں بڑے بڑے ولیاں بیٹھی، ایک 11ویں کر کو محبوب سبحانی خوش کر ڈالے، انہوں ہاتھ پکڑ لے کھینچ لے جنت میں لے چلے آتی۔ شارٹ کٹ راستے تو لمبا، ہمیں کہیں چیز جانا ہوتا کیا؟ اسلام پر چلنے ہوتا کیا؟ قرآن حدیث کو سمجھنے ہمارے سے ہوتا کیا؟ نہیں، شارٹ کٹ راستے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اے میرے بندو شارٹ کٹ راستوں کی پیروی نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ آیت سمجھاتے ہوئے زمین پر ایک لکیر کھینچتے، دائیں بائیں چند لکیریں کھینچتے، بیان کرتے ہیں سنو میرے صحابہ، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ قرآن کا راستہ ہے، یہ حدیث کا راستہ ہے، یہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، یہ میرا راستہ ہے، میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ اور یہ جو شارٹ کٹ راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھے تمہیں بلا رہا ہے، ادھر آ جا بیٹے، ادھر ڈھول باجا ہے، ادھر آ جا بیٹے، حلوے پوریاں ہیں، ادھر آ جا بیٹے، ڈھانس باجا ہے۔ شیطان بیٹھ کر ان راستوں پہ تمہیں دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا، دوسرے شارٹ کٹ راستوں کو اختیار نہ کرنا۔ اگر تم نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے، سیدھے راستے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے، ان کی پیروی پر چلنے کے لیے دوسرے کسی کی پیروی نہ کرنا۔ اب کیسا پتا چلے یہ بات پر عمل کرنا چاہیے، یہ بات پر عمل نہیں کرنا چاہیے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے میرے بندو اس چیز کی پیروی کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اس چیز کی پیروی نہ کرنا جو اللہ نے آسمان سے نہیں نازل کیا۔ اب آسمان سے کیا اترا؟ قرآن اترا ہے، حدیث اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے قرآن کو نازل کیا جسے وحی مطلوع ہم کہتے ہیں، حدیث کو نازل کیا جسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن اترا، حدیث اترا، اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اسے دل اور جان سے مانو، لیکن اس چیز کو مت مانو جو آسمان سے نہیں اتری۔ اماموں کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ آسمان سے اتری ہے کیا؟ رد مختار، در مختار، فتاوی عالمگیر وغیرہ وغیرہ اور بھی جو بہت ساری کتابیں ہیں جس میں قرآن اور حدیث سے ٹکر کھانے والی من گھڑت بے حساب باتیں ہیں، کیا آسمان سے اتری ہیں کیا؟ من و عن، بغیر سوچے سمجھے آنکھ پر پٹی باندھ کر ان باتوں کو، ان کتابوں کو ایکسپٹ کیا جائے، کیا آسمان سے اتری ہے کیا؟ نہیں، آسمان سے دو ہی چیزیں اتری ہیں۔ ہمارے نبی دو ہی چیزیں ہم کو دے کر گئے، اللہ نے دو ہی ہاتھ ہم کو دیے ہیں۔ اللہ نے دو چیزیں آسمان سے نازل کیا، قرآن حدیث۔ اللہ کے نبی دو چیزیں دیے، قرآن حدیث۔ اللہ نے دو ہاتھ دیے، قرآن حدیث۔ دو ہاتھوں میں دو کتابیں کافی ہے، تیسرا ہاتھ دیا نہیں، تیسری کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اب آئیے، بہت سارے لوگ سنت کا انکار کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کی بات کو نہیں مانتے، صاف سیدھا کہتے ہیں ارے وہ حدیث ہوں گی بھائی، بخاری میں لکھ کر ہوں گا، ہمارے بزرگاں بولیں کیا، ہمارے پیران چلیں کیا، ہمارے مرشدہ مفتیاں ویسا بولیں کیا؟ نہیں نا، ہمیں نہیں مانتے۔ بخاری میں لکھ کر ہوں گا، مسلم میں لکھ کر ہوں گا، صحیح حدیثوں میں ہوں گا، ہمیں نہیں مانتے گا تو نہیں مانتے، ہمارے امامہ بولے نہیں ہمیں نہیں مانتے۔ ایسے لوگاں بعض لوگاں ہیں، ان کا کیا ہوں گا؟ صاف سیدھا حدیث کو انکار کرنے والے، نبی کی بات کو ٹھکرانے والے، کیا ہوں گا ان کا؟
اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، ساری امت پریشان حال ہوگی، جائیں گے در در بھٹکیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کروانے کے لیے، کوئی انبیاء، کوئی نبی، کوئی رسول اپنی زبان کھولنے کی بھی مجال نہیں رکھے گا، ہر کوئی ڈرے گا، ہر کوئی یہ کہے گا آج میرا مالک اتنا غصے میں ہے، آج سے پہلے اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد ہماری حالت بھی بے حالت ہو گئی، ہم اللہ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، ہم کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ بعض انبیاء اپنے خامیوں کو گنائیں گے، ہم سے یہ کوتاہی ہوئی تھی، ہم سے یہ غلطی سرزد ہوئی تھی، کہیں اللہ ہم کو پکڑ کر پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں؟ ہم اللہ کے سامنے کچھ نہیں بیان کر سکتے، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں نبی کے پاس جاؤ، دھکے کھاتے کھاتے آخر کار ہمارے نبی کے پاس آئیں گے۔ لمبی حدیث نبی کی شفاعت کے بارے میں، نبی کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے، اے اللہ کے نبی آپ بیان کیجئے، آپ اللہ کے سامنے ریکویسٹ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے حکم سے اپنی زبان کھولیں گے۔ قرآن سورہ نبا آیت نمبر 18 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال ثوابا۔ اس دن اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور سارے انسان صفیں در صفیں بنائے کھڑے رہیں گے، کسی مائی کے لال کو بات کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن رحمان جسے اجازت دے وہی بات کرے گا، اللہ کی اجازت سے بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات ہمارے نبی کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھولیں گے، اللہ کے حکم سے اجازت سے منہ کھولیں گے۔ ہمارے نبی اللہ کے عرش کے دائیں جانب مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا لیے اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، نبی کے پیچھے نبی کی امت رہے گی، ساری امت پیاسی رہے گی، پریشان حال رہے گی، اللہ کے نبی اللہ سے اجازت مانگیں گے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، یہ پریشان حال ہے، اللہ یہ میری امت پیاسی ہے، اللہ تو اجازت دے میں ان کے حق میں کچھ بول سکوں، اللہ تو اجازت دے میں ان کی پیاس مٹا سکوں، میرا پروردگار اجازت دے گا، میرے نبی جاؤ اپنی امت کو حوض کوثر پر لے جاؤ، لے جا کر حوض کوثر کی پیاس سے ان کے حلقوں کو تر کر کے لاؤ، اس کے بعد اللہ اجازت دے گا، میرے نبی آپ اپنی امت کے فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے، فلاں لوگوں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے، فلاں کے حق میں سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے۔ اللہ اجازت دے گا، اللہ اجازت دے گا، ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش نہیں کریں گے، اللہ اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے نزدیک اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا منہ کھول سکے؟ اللہ کی اجازت ہوگی۔ قل للہ الشفاعت جمیعا، میرے نبی کہہ دو تمام سفارشوں کا، تمام شفاعتوں کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے اختیار دے گا، اللہ جتنا بولنے کی اجازت دے گا، جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اتنی ہی سفارش کرے گا۔ اگر ہمارے نبی اپنی مرضی سے جس کی چاہے سفارش کرنے کا اختیار اگر رکھتے تو اپنی زندگی میں اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں بولتے، اپنی پھوپھی صفیہ سے یہ نہیں کہتے، اپنے خاندان و قبیلے کے لوگوں سے یہ نہ کہتے میرے خاندان و قبیلے والوں تمہیں فکر مت کرو، میں تم نے جنت میں بلا لے جاتا ہوں، میری پھوپھی صفیہ تو کیا بھی ٹینشن مت لے، میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا، اے میری پیاری بیٹی تو کیا بھی ٹینشن مت لے، میں تجھے جنت دلاؤں گا، ایسا کہتے تھے۔ لیکن نبی نے ویسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے قریش قبیلے کے لوگوں یہ بات جان لو، اپنی جان کو جہنم سے خریدنے کا سودا دنیا میں تیار کر لو، اس لیے کہ یہ تمہارے خاندان کا شخص یہ نبی اللہ کی جہنم سے تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں بھلے ہی دنیا میں تیرا بیٹا لگتا ہوں، تو دنیا میں اللہ کی جہنم سے بچنے کا سودا تیار کر لے، میں تجھے بھی جہنم سے اللہ کی نہیں بچا سکتا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، دنیا میں میرے مال میں کیا منگتی منگ لے، میں آخرت میں میری بیٹی کو بھی جہنم سے نہیں چھڑا سکتا۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات۔ سورہ بقرہ
سورہ شورى کتاب التفسیر صحیح بخاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تفسیر میں اٹھا کر حدیث دیکھ لو. اللہ کے نبی نے واضح الفاظ میں کہہ دیا میں اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے جس کی چاہے سفارش نہیں کر سکتا. جب اللہ اجازت دے گا جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کے حق میں سفارش کروں گا. میرے بھائیوں ایک بات ہو گئی ہمارے نبی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے اللہ اجازت دے گا. دوسری بات حوض کوثر کا پانی پلانے کے لیے نبی علیہ السلام جب اپنی امت کو لے جاتے رہیں گے سب سے پہلے اس امت میں سے جبرائیل علیہ السلام بعض امتیوں کو پکڑ پکڑ کر نکال کر پھینکیں گے چھانٹیں گے. جیسے ہم چاول چنتے وقت کنکرے کو نکال کر سڑتے ہیں اناج سے آٹے کے یہ مٹی کے ڈھیلوں کو جیسے نکال کر باہر پھینکتے ہیں امت محمدیہ سے بعض ایسے لوگوں کو پکڑ کر باہر کیا جاتا رہے گا. جب اللہ کے نبی دیکھیں گے میری امت سے پکڑ پکڑ کر لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے نبی پوچھیں گے اے جبرائیل ان کو چھوڑ دو یہ میری امت ہے یہ پیاسی ہے میں ان کو پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں. اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اے نبی یہ آپ کی امت ضرور ہے جب تک آپ زندہ تھے آپ کی شریعت کو برابر فالو کرتے تھے. جب آپ دنیا سے چلے گئے اے اللہ کے نبی آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر انہوں نے باپ دادا کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا. اسلام کے اصلی گھی میں بابا دادا کے پیر مرشدوں کے نقلی ڈالڈے کو مکس کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اسلام کے صحیح طریقوں میں نقلی طریقے انہوں نے رائج کر دیے. اسلام کے صحیح منہج کو رسم و رواجوں سے سنت کو بدعت سے توحید کو شرک سے دین کو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا. تب اللہ کے نبی فرمائیں گے اچھا میری سنت سے انحراف کرنے والے میری سنتوں سے منہ موڑنے والے میرے طریقے کو چھوڑنے والے سحقن سحقن لمن غیر بعدی ان کو دور کر دو میری نظروں سے جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا.